بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا آغاز جمعرات کے دن ہوتا ہے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کے ساتھ ملاقات سے، اور آج ہمارے ساتھ وہ ہر جمعرات اور جمعے کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، جن سے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بشیر صاحب، میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کال کر سکتے ہیں، کال کرنے کے لیے ہمارے نمبرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے متعلق کوئی بھی سوال، اگر اس کی دینی شرعی رہنمائی چاہتے ہیں یا آپ کو کسی چیز کے فیصلہ کرنے میں کچھ دقت ہو رہی ہے یا آپ اس میں استخارہ کی مدد لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہ نمبرز جو ہیں وہ بالکل اویلیبل ہیں۔ ہماری ٹیم کے ممبران آپ کے منتظر ہیں کالز کے۔ کچھ کالز ہمیں آنا شروع ہو بھی گئی ہیں، تو ایک وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے جتنے بھی سوالات لیے گئے ہوں گے ان کو وقفے شامل اور پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی طرف بڑھیں، آپ کی 2 دن پہلے ماشاءاللہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس ملاقات کا کیا ایجنڈا تھا اور مطلب کیا ملاقات رہی، کیسی رہی، ذرا تھوڑی سی ہمیں بھی آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلانی ویلفیئر جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ بچوں کو IT ٹرین کر رہا ہے، اس پروگرام پہ چل رہا ہے۔ تو صدر پاکستان ہمارے اس میں پارٹنر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان کی کئی یونیورسٹی ہمارے پاس پارٹنر ہے ہمارے۔ تو ایک تو یہ کہ جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں مزید بریفنگ دینی تھی، اور دوسرا جو بہت بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان نے ابھی گندم بھی منگائی، امپورٹ کا اعلان کیا 3 ملین ٹن۔ تو ہم پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اقرار صاحب کو ساتھ لے گئے تھے، اور انہوں نے صدر پاکستان کو یہ بتایا کہ 10 بلین کی ہم جو ہے امپورٹ کرتے ہیں، یعنی دنیا کا یہ بڑا زرعی ملک ہے پاکستان، مگر اس کے باوجود اس کو $10 بلین کی امپورٹ کرنی پڑتی ہے خوراک کی۔ اور اس سال بھی جو گندم امپورٹ کرنی کی حاجت پیش آئی وہ بھی صرف ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ ہمارے کسانوں کو کھاد وقت پہ نہیں ملی اور وہ کھاد اسمگلنگ ہو گئی۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو دن بدن ڈالر تگڑا ہو رہا ہے، اس کی 2 بنیادی باتیں، ایک تو پاکستان کے اندر مافیا موجود ہے جو خرید رہی ہے اور جو ظلم کر رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا امپورٹ بہت بڑھ کر ہے اور ایکسپورٹ کم ہے، تو ہمیں ڈالر خریدنا پڑتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، نتیجتاً ہمیں یہ IMF کی اور سب کی غلامی برداشت کرنی ہوتی ہے۔ تو سیلانی تو شروع سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کو قرض سے آزاد کریں گے، کہ وہ اعلان کرے نہ کرے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمارا اعلان ہے اور یہ ہم اس پر لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کہتی ہے کہ آپ کر کے بھی دکھا سکتے ہو، اب کیسے کرو گے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ جب 10 لاکھ بچے IT ٹرین ہو جائیں گے ہمارے پاس، تو پاکستان کو ہر سال $100 بلین کما کے دیں گے، اور یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ تو بہرحال ہم نے بھی $10 بلین جو خوراک امپورٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم نے صدر پاکستان کو بریف کیا، تو یقیناً انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میری تمنا یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر ہو جائے 5-6 روپے کا۔ واہ، انشاءاللہ۔ اب یہ کہ کوئی کہے کہ تم تو اب بیوقوف ہو، تو بیوقوف ہو تو آ کے مجھ سے ملو، جو سیلانی کام کر رہا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، سیلانی جو کام کر رہا ہے نا، تو آ کے دیکھو۔ اگر ہم بیوقوف ہیں، گدھے ہیں، جاہل ہیں، تو آپ آ کے دیکھو۔ ارے بھائی، سب سے بڑی پرواز ہوتی ہے اخلاص کی۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر ہمارا ملک عزیز ہے۔ تمہارا حال تمہیں پتا ہوگا کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی جان زیادہ اپنا ملک عزیز ہے، تو آج سیلانی نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو کسی عقل میں نہیں آتا۔ امریکہ کا بادشاہ بھی نہیں کر پاتا جو اتنا بڑا کام سیلانی کر رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو۔ بے شک 2 لاکھ افراد کو روزانہ کھانا کھلانا، بے شک قدرت تو ایسی بات تو نہیں بڑا کام لے رہی ہے۔ تو یہ مطلب ایسی ہوائی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر میں نے ایک اپیل بھی کی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی کی ہے، وزیر اعظم کو بھی کی ہے، چیف جسٹس کی، کہ آپ ہمیں مخلصین دیں 5 صوبے کے، ہم انشاءاللہ ان کو بٹھاتے ہیں ہمارے ماہرین کے سامنے اور حل دیتے ہیں۔ اس سال آپ نے $10 بلین کی امپورٹ کی ہے، آئندہ سال آپ کو شاید 1 بلین کی شاید نہ کرنی پڑے، کیونکہ ہمارا ملک قدرتی نعمتوں سے لدا بسا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک کو مخلصین کی بڑی قلت ہے۔ یا شیخ اپنی دیکھ مفاد پرستی کی عمیق گڑھے میں دن بدن
دبتے چلے جا رہے ہیں. تو مفاد پرستی سے پھر آگے تو ملک نہیں بڑھتا, لیکن کوئی تو ہوگا نا جو مفاد پرستی سے نکلنا چاہتا ہوگا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا ایک اور بھی کیمپین آپ کی آج کل کافی زور پکڑے ہوئے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کو لوگ بڑا سراہ بھی رہے ہیں, روٹی کو عزت دو, کچھ اس حوالے سے جو آپ نے ایک تو باہر سے گندم منگوائی ہے, اس دکھ میں جو آپ نے بات کی ہے جو ہم یہاں پہ روٹی ضائع کر رہے ہوتے ہیں, میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں جب تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر موجود تھا. آپ نے اس کو اٹھایا, اس کو چوما اور فرمایا عائشہ اس کی عزت کرو, یہ عزت کی چیزیں جس قوم سے چلی جاتی ہے لوٹ کر نہیں آتی. پاکستان دنیا کا وہ ملک تھا جو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا. ہم پاکستانیوں نے روٹیوں کو اتنا ضائع کیا کہ آپ جاؤ شادی ہالوں میں دیکھ لو, ہوٹلوں میں دیکھ لو, گھروں میں دیکھ لو, روٹی کتنی ضائع ہوتی ہے. ڈسٹ بین میں روٹی پڑی ہوتی ہے, جس کو سرکار نے فرمایا عزت کی چیز ہے, اس کو عزت دو. ہم نے عزت نہیں دی تو آج ہم روٹی کے لیے جو پریشان ہیں. روٹی 20 روپے کے تک پہنچ چکی ہے, اور حال یہ ہے کہ ہم جو ہے 3 ملین ٹن جو ہے گندم باہر سے منگا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات یہ کہ آقا نے بات فرمائی وہ حق ہے, جب چلی جاتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی. اگر ہم توبہ کریں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح سچے بن جائیں پھر روٹی دوبارہ آ جائے گی. بالکل بالکل. اچھا یعنی روٹی کا مطلب وہ یہ گندم کی وہ صرف ایک پھلکی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک رزق کی بات کر رہے ہیں نا. اگر اس کی عزت نہیں کریں گے رزق کی تو. اب دیکھو شادی میں کیا ہم کرتے ہیں, ہاں ہوٹلوں میں ورثت کیا ہوتا ہے. ہم دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ اگر 4 آدمی جاتے ہو کھانا کھانے ہوٹل پہ اور 6 کا منگا لیا تو آپ پر وہ جرمانہ لگا دیتے. ہاں اب جن کا اسلام سے دور تک تعلق نہیں ہے مگر ان کو اخلاقیات مل گئے ایسے کہ بھائی یہ چیز ضائع کرنے کی نہیں ہے, یہ پھینکنے کی نہیں ہے, تم کیوں پھینک رہے ہو. دنیا میں اس وقت سنا ہے کہ 1 ارب کے آس پاس لوگ جو ہے بھوک سے متاثر ہیں, 1 ارب سے. تو جہاں بھوک ہے ان کا احساس تو کر لو. ہاں 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 تم ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے, ان کو احساس تو کر لو. تو تمہارے سے احساس نکل گیا, تم 4 آدمی گئے ہو 10 آدمی کھانا منگا لیا. بالکل ایسا. اچھا کچھ لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جن کا نام نہیں یاد آ رہا, ایک این جی او, ایک ایسا ادارہ ہے اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے سارے ریسٹورنٹس پہ جا کے انہیں کہتے ہیں جو فوڈ بچتا ہے نا وہ آپ ہمیں دے دیا کریں. تو وہ ان سے فوڈ کلیکٹ کرتے ہیں اور جا کے پھر آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. انہوں نے لوگوں کے وہ گھر جو ہے نا وہ بندے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جا کے دے کے آنا. سر وہ قرآن کی آیت ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے پر نہ باندھا ہو. تو اللہ نے رزق باندھا ہوا ہے. اب وہ کیا ہے کہ آپ کو چن لیا اور آپ سے وہ کام کرا لیا, خود تو خرید نہیں سکتے. اب یہ پانڈا کے جتنے بھی جو ہے وہ آرڈر کینسل ہوتے تھے جی 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 تو سارے سر ہمارے پاس آتے. اچھا اور ہم پھر غریبوں تک وہ ماشاءاللہ پیزا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ جو عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے افتتاح بھی کیے تھے پچھلی گورنمنٹ نے لنگر خانوں کے, تو یہ حکومت کے بدلنے سے ان لنگر خانوں کا کیا سٹیٹس ہے, ذرا وہ تو ہمیں بتائیں. دیکھیں لنگر خانے پناہ گاہیں اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. جب نئی حکومت آئی تو انہوں نے ایک بیانیہ دیا جس میں لگتا تھا کہ قدغن لگائیں گے اس پر, لیکن اللہ کا احسان ہوا. ایک تو ہم نے اپنی ایک کلپ بنا کر بھیجی کہ بھائی یہ تو آپ کا 1 روپیہ نہیں لگ رہا, آپ بند کر کے کیا کرو گے. ہاں صحیح ہے. تو اللہ کا فضل ہوا, اللہ کا احسان ہوا کہ باقاعدہ انہوں نے کسی چیز پر بھی کوئی قدر نہیں لگے اور باقاعدہ بھی سب چیزیں چل رہی ہیں. لنگر خانے بھی چل رہے ہیں سیلانی کے سارے, پناہ گاہیں بھی چل رہی ہیں, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا بھی چل رہا ہے, اور کسی پر کوئی انہوں نے یہاں تک کہ آج بھی وہ جو وین ہے نا, وین ہے جس پہ کھانا جاتا ہے, اس پہ خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, وہ تصویر نہیں ہٹائی. اچھا چلیں. اچھا تو آپ نے صدر پاکستان سے جب ملاقات کی تو وہ جو حل آپ نے انہیں بتائے ہیں اس سے واقف تو وہ ہوں گے خان صاحب, اور ان کے پاس جو اپنی بھی ٹیم ہے وہ بڑے اچھے سولوشنز ان کے پاس ہیں, بٹ وہ عملی طور پہ نافذ نہیں ہو پا رہے. انہوں نے بتایا کہ شہر کا ایک نام لیا, وہ اصل میں ہو جاتے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ غیبت والا معاملہ. انہوں نے کہا دیکھو یہاں سے یہ مال ضائع ہوا ہے, اور وہ انہوں نے کیا, چون سے میری باتیں ہوئی, انہوں نے اپنے مطلب الٹے سیدھے جو ہے دلائل دیے. بہرحال انہوں نے تسلیم کیا کہ اس سال جو ہم گندم منگا رہے ہیں یہ صرف ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے, یعنی ہم نے غلط کام کیا, ہم نے فارمر کو نہیں دی وہ کھاد, نتیجتاً فارمر جو ہے وہ بیچارہ اچھا مہنگی بھی کر دی, باہر وہ کر دی, ناجائز ذریعے سے باہر بھجوا دی, نتیجتاً ہم کنگلے ہو گئے اور ہم کو مطلب گندم مانگ لی ہے. تسلیم کیا انہوں نے. بہرحال یہ کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ کرنا چاہتے بھی ہیں تو لوگ نہیں کرنے دیتے.
ہاں کچھ ظاہری طور پر نظر تو آتا ہے کہ آپ اتنے بڑے عہدے پہ ہیں، مگر حقیقی طور پہ اختیار میں ہی کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ اس قسم لیکن آپ کے پاس دعا تو ہے نا کہ آپ اللہ سے مانگتے رہیں. ہاں یس دیکھیے میرا تو شعبہ نہیں تھا نا یہ، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا، میں نے اذان دی، میں نے کہا اذان دی کوئی تو نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوستوں ایک وقفے کا وقت ہے، اور وقفے سے ہم جیسے ہی واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے جو سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں انہیں پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ کو اس مہینے کا جو روحانی طور پر جو وظیفہ ہے وہ بھی بتایا جائے گا. تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، اور جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جن سے ہم آپ دوستوں سے جو سوالات آئے ہیں وہ ہم ان سے پوچھیں گے. استخارہ کروانے ہیں کچھ سوالات کے، کچھ ویسے جو ہیں ان کی رہنمائی چاہیے، وظیفہ چاہیے، کچھ سے دعاؤں کے لیے فون کیا ہے. آئیے شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم سوال شامل کریں گے فرح صاحبہ کا. انہوں نے اپنے شہر کے بارے میں نہیں بتایا. ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حسین، اور 2 سال سے بہت بیمار رہتے ہیں یہ حسین صاحب. تو انہوں نے کہا کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا وجہ ہے. جی بہن، ایسا کچھ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی شیطانی عمل ہو. میری لاکھوں کروڑ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرمائے. 7 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر آپ دم کے پانی اس کو پلائیں. اللہ کی رحمت سے شفا ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو پورا علاج بھجوا دیں گے انشاءاللہ. لاہور سے بلقیس صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ایک یہ لڑکا ہے جس کا رشتہ آیا ہوا ہے ان کی بیٹی کے لیے، اس کا بھی نام بتایا. انہوں نے استخارہ کر کے بتائیں کہ شادی کے لیے کیا دونوں کمپیٹیبل ہیں. استخارے میں اشارہ اجازت کا نہیں آ رہا. اچھا اجازت نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اور اگر یہ اپنی تسلی کے لیے استخارہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا بڑا آسان طریقہ ہے. استخارے کا طریقہ اکثر گھروں میں جو پنسرے ہوتے ہیں نا، مجموعہ وظائف میں ہوتا ہے، اور نہیں ہے تو مجھ سے منگا لیں. ایک تو وہ رات کو سونے والا استخارہ جو 7 دن کیا جاتا ہے، ایک جو ہے خیر یرا شر یرا والی دونوں آیتوں سے کیا جاتا ہے جو 15 منٹ کے اندر استخارہ ہو جاتا ہے. تو مجھ سے منگوا لیجئے، میں دے دوں گا، بھجوا دوں گا کراچی سے. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی پتے خط لکھے. وہ پتہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا. ریحانہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. ان کے اچھا یہ بڑی پریشان ہے. ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے حسن، ٹھیک ہے. حافظ قرآن ہیں، اور ان کا کہنا یہ کہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں اور ماں باپ کو گالیاں تک نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انہیں کسی لڑکی نے دھوکہ بھی دیا ہے. شاید اس وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں، یا ان کے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے. استخارہ کر کے بتائیے. کسی نے کچھ نہیں کروایا، بس یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس 319 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دن میں کسی وقت بھی اس کو کھلا دیا کریں. صبح ناشتے میں کوئی میٹھا انڈا بنا لیں اور اس پر دم کریے، پھر حلوہ بنا لیں، کوئی بھی چیز. دودھ پر، بکری کا دودھ پر دم کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے انسان نرم ہو جاتا ہے. تو وہ بھی آج کل بکری کا دودھ اویلیبل ہوتا ہے. تو 319 مرتبہ یا قدوس پڑھ کر جو ہے، کیونکہ یہ اس کے معنی پاکیزہ ذات، تو انشاءاللہ اس کی پاکیزگی آ جائے گی. بہرحال کسی نے کچھ نہیں کرا. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک خاتون نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. جی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا، وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ مالک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ساری عزتوں کا مالک تو ہی ہے، جو کچھ بھی ہے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، میں ہی ظالم ہوں. تو سرکار نے ان کو جو ہے اشارہ کیا کہ اب تو اللہ سے مانگ کہ تو جو مانگے گا تیری دعا قبول ہوگی. تو 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، عقیدت کے ساتھ پڑھیں، جلد بازی نہ پڑھیں. اول کے 3 بار دوسری پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں. یہ وظیفہ بہت بہت مؤثر ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اس کا غم دور کر دیا جائے گا.
اچھا قرآن میں اللہ نے یہ آیت کریمہ ہے نا یہ، اور اس کا تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ گھروں میں جی وہ اہتمام کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اب یہ انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں. اچھا پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اور ویسے بھی جتنے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی نماز کے ساتھ یہ ویسے پڑھ سکتے پڑھ ہیں؟ رہے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں نا، غم کس کو نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے جس کا خلاصہ یہ کہ ہم جو غم ہوگا اس کو دور کر دیں گے. سبحان اللہ. اچھا پھر ہمیں ایک خاتون نے کراچی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نشے کی لت میں پڑ گئے ہیں، کچھ کام وام بھی نہیں کرتے ہیں، تو ان کو بھی کوئی وظیفہ بتائیے. وظیفہ بتاتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں. وظیفہ تو یہ ہے کہ 786 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 786 مرتبہ تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن، بہت آرام سے پڑھنے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ سے دعا مانگے. اگر یہ پانی پی لیتے ہیں، کوئی چیز کھا لیتے ہیں، ان قدم کریں. باقی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ان کو نشے سے نکال سکیں تو سیلانی کے پاس پورا شعبہ موجود ہے. ہم منشیات کے عادیوں کو منشیات سے نکالتے بھی ہیں، اور ان کی گھر کی خواتین کو ٹیکسٹائل ٹریننگ دیتے ہیں، اور ان کو جاب پہ بھی لگا دیتے ہیں. کیونکہ ایسے گھرانے اجڑ چکے ہیں جن کے گھر والے جو ہے منشیات عادی ہو گئے. اب وہ گھر والے بیچارے جو ہے نا فقر و فاقہ پہ آ گئے. تو سیلانی دونوں کام کرتا ہے. اسی مطلب مقام پر جہاں یہ منشیات کا ہے، وہیں ہم نے قریبی ٹیکسٹائل ٹریننگ سینٹر بنا دیا ہے فیمیل کا، اونلی فیمیل کا، اور فیمیل ہی ہوتی ہے اس کو ٹرین کرتی ہے. ان کو 20-25 دن میں ہم جاب بھی دے رہے ہیں. تو یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے اس کی کوئی فیس وغیرہ تو نہیں ہے؟ اس کی ہمارے پاس فیس کے بعد ہمارے کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے. ایک وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. کچھ سوالات میرے پاس ابھی بھی باقی ہیں، اور باقی سوالات جو ہے نا میری ٹیم تک بھی پہنچ چکے ہیں، تو وقفے میں وہ بھی ان سے لیتا ہوں. وقفے کے بعد ان سارے سوالات کو شامل کیا جائے گا. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. میں ہوں فہیم عباس، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ دوستوں کے سوالات جو ہم تک کافی زیادہ پہنچ چکے ہیں، ایک نیا چیلنج دے دیا آپ نے، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہمیں مسز حسن نے فون کیا لاہور سے. انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ ادیبہ صاحبہ ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل کو، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی رکاوٹ وغیرہ تو نہیں. رکاوٹ تو نہیں ہے. یہ جو ہم نے اس شوال المکرم کا نصاب دیا نا، یہ بڑا مؤثر ہے رشتوں کے لیے بھی. چنانچہ میں کہوں گا ڈائریکٹر صاحب کو دکھا دیں، تو اس وظیفے کو آپ الحمدللہ ادا پڑھیں، دونوں ماں بیٹیاں. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. دوسری بات یہ ہے کہ 5 تسبیح پورے دن میں پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. 6 دن باقی ہیں، اگر آپ نے روزے نہیں رکھے شوال کے 6 روزے پورے کر لیجئے. اور آج جمعرات کا دن ہے. ہم الحمدللہ جمعرات کو خاص دعا کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو اہل کراچی تو سیلانی مسجد آ جائیں، بادر آباد میں مرد و خواتین، وہاں دعا شکر کر دیں. اور دنیا بھر کے لوگ ہمارے فیس بک پر آ جائیں، جو ہمارا فیس بک ہے وہاں آ جائیں، اور وہاں انشاءاللہ رات کو جو ہے 9:15 بجے اپنا فیس بک کھول لیں، تو انشاءاللہ ہم سے دعا میں شامل ہو جائیں گے. بالکل صحیح انشاءاللہ. اچھا اکرم صاحب نے ہمیں کوٹ ادو سے فون کیا ہے، کہتے ہیں کہ بہت بیمار رہتے ہیں، وظیفہ بتا دیں کوئی صحت یابی کا، اور دعا میں بھی ضرور شامل. یا سلام و یا باقی، یا سلام و یا باقی، یا سلام و یا باقی. اللہ سلامتی دینے والا ہے اور زندگی باقی رکھنے والا ہے. 111 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھیں. کوئی خیریت ہے، کوئی وجہ وغیرہ نہیں ہے. انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ. میلسی سے ہمیں عمرانہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے. 70 مرتبہ یا غنیو نمازوں کے بعد، 5 وقت نمازوں کے بعد 70 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنی، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے درد پر ہاتھوں کو پھیرے. انشاءاللہ تعالیٰ گھٹنے کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا کراچی سے ہمیں ساجدہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنا گھر خریدنا چاہتی ہیں، اس کے لیے وظیفہ بتائیں. اور یہ صرف ساجدہ صاحبہ نہیں ہے، ہمارے بہت سارے ناظرین اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ جس سے وہ کرائے کے گھر سے جان چھڑا کے اپنا گھر خرید سکیں. انشاءاللہ. یا مالکو یا مالکو یا مالک 21 تسبیح یعنی 2100 مرتبہ روزانہ ثواب کی نیت سے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ بہت جلدی پوری کائنات کا مالک ہے، آپ کو اپنے گھر کا مالک بنا دے گا. 21 تسبیح روزانہ پڑھنی ہے، یا مالکو یا مالکو یا مالک یا مالکو. بالکل ٹھیک ہے. پھر سکھر سے ہمیں نسیم صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب پہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے شاید، تو استخارہ کر کے بتائیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. نہیں نسیم صاحبہ، آپ کے والد صاحب کسی نے کچھ نہیں کروایا. اور اگر اس کو یہ شوق ہو کہ مجھ پہ کسی نے کروا دیا تو 3 کام کریں خاص کر کے. اگر وہ خود نہیں کرتا تو آپ کر لیں. فجر کے بعد، عصر کے بعد اور رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر
مریض خود اپنے آپ دم کرے یا کوئی اور کو دم کر دیا کرے تو الحمدللہ اگر ہوگا بھی تو جادو ختم ہو جائے گا، اور اول تو کچھ ہے نہیں لیکن ویسے بھی کام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر نورین صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے رویے سے بہت پریشان ہیں، ان کا رویہ بہت خراب ہے، 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، کیا یہ خلا لے سکتی ہیں ان سے؟ بالکل خلا نہیں لے سکتے۔ یا رؤوف ہو یا رحیم ہو یا رؤوف ہو، کھانا پکاتے ہوئے خاص کر کے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو، دن میں 1200 مرتبہ پڑھیں یا رؤوف ہو یا رحیم ہو یا رؤوف ہو یا رحیم ہو یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ رؤوف کے معنی بہت مہربان اور رحیم کے معنی رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائے گا کہ آپ کی زندگی شہد سے زیادہ میٹھی ہو جائے گی۔ خلا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خلا طلاق کی مصیبتوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، یہ آپ نے جو خلا لینے سے منع کیا، یہ استخارہ میں آیا یا آپ نے ان کو تجویز کیا ہے؟ نہیں، استخارے میں آیا ہے۔ ہاں، استخارے میں بھی آیا ہے۔ اگر استخارے میں کوئی اور جواب آتا تو بھی جواب نہ دیتا، ٹھیک ہے، کہ ہم گھر توڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، گھر بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ بے شک ایسا، بے شک ایسا۔ باقی لوگ بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کریں، اور جتنے لوگوں کے گھر میں ناچاکی ہے ان کے خاتمے کے لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے سب کو۔ مسز مظہر ہمیں لاہور سے رابطہ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹی کا جہاں پہ رشتہ طے ہوا ہے ان کا کچھ رویہ بدل گیا ہے، وہ بات بھی نہیں کر رہے، نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں، تو اچانک سے یہ سب کچھ بدل گیا ہے، تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں، آپ انہوں نے کہا تھا، جو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کچھ نہیں، کیا وہ رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، تو استخارے میں ایسا کوئی جواب نہیں آ رہا کہ بھائی رشتہ لڑکے والے اچھا، کیا رشتہ توڑنے چاہتے ہیں۔ استخارے میں ایسی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس آپ جو ہے نا اس مہینے کا نصاب خود بھی پڑھیں، بیٹی کو پڑھوائیں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اسکرین پر مجھے امید ہے دکھایا جا رہا ہوگا، میرے سامنے ٹی وی تو نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے ٹی وی ہوگا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور اس کے بعد جو 6 دن باقی ہیں شوال کے، 6 روزے رکھ لیں، روزانہ 5 تسبیح پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انشاءاللہ ہر چیز اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمیں لاہور سے ثنا صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ گھر میں بہت پریشانیاں ہیں اور پتہ نہیں کوئی رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں انہیں، اور انہوں نے کہا کہ آوازیں بھی آتی ہیں ان کو گھر میں۔ تو دیکھیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں کی چھتوں پر جنات رہتے ہیں اور تمہارے کھانے کے وقت وہ آتے بھی ہیں، تو اس آوازوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے آپ کے ساتھ، جو مطلق فرمائے نا۔ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے، ایک تو اگر آپ کو کوئی خوف ہوتا ہے تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیارے آقا نے تعویذ عطا فرمایا، وہ تعویذ حدیث پاک میں آج ہی موجود ہے، ہم وہی تعویذ آپ کو بھجوا سکتے ہیں۔ آپ مجھے خط لکھیں سیلانی رسول میں، 1 2 3 نقش منگا لیں، جتنے 2 4 جگہوں پہ لگا دیجئے، آوازیں نہیں آئیں گی۔ بہرحال اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بس آپ یہ ذہن بنا لیں کہ نمازیں پوری ہوتی رہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کا پڑھتا رہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، دن میں 1200 مرتبہ اس کو پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں، 5 تسبیح روزانہ دوسری پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو زندگی کے ہر کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نگہت صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کوئی آن لائن اشتہار دیکھ کے کسی بزنس میں پیسے لگا دیے، تو اب یہ پریشان ہیں، انہیں پریشانی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو کیا آئندہ انہیں اس بزنس میں پیسے لگانے چاہیے یا کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ استخارے میں تو ہاں نہیں آ رہا۔ اچھا، بیچارہ نظر کتنے لگا دیے، پتہ اللہ خیر کرے، کچھ انتظار کر لیں کہ ہمارے پاس ہم سے جو سوال کیا وہ جواب یہ کہ ان کو پیسے مزید لگانے نہیں چاہیے، مزید ابھی پیسے لگانے کا اشارہ نہیں تو جو ہو گیا وہ تو خیر اللہ کرے وہ لوٹ آئے، لیکن آپ جو سوال کیا اس کا جواب ہم دے رہے کہ اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لاہور سے یار اس طرح کے لوگوں کو بھروسہ کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا، جو اس طرح کی جو ہے نا بڑے خطرات ہوتے ہیں، لوگ کنگلے ہو جاتے ہیں اس میں۔ اب کاروبار وغیرہ کے لیے ہمیں کسی اپنے مخلص عزیز سے جو ہے وہ مشورہ ضرور کرنا چاہیے، یہ بہت سے لوگوں کو کنگال کر دیتے ہیں لوگ اس طرح۔ ہاں۔ اچھا، پھر وہ ہمیں لاہور سے سلمان صاحب رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ ہمیں حل بتائیے۔ ایک بڑا آسان نسخہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کام بغیر بسم اللہ کی شروع کیا جاتا ہے اور نامکمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایک تو جب بھی ہم کوئی کام کریں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ رزق کی فراوانی کے لیے 3 تسبیح صبح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 3 تسبیح، اور 3 تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ 3 تسبیح بسم اللہ شریف کی، 3 تسبیح درود شریف کی پڑھیں، اللہ نے چاہا تو زندگی بھر امن ہی امن رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پڑھنی ہوتی ہے۔
ہم نے جتنے بھی سوالات لکھے تھے ان کے جوابات اپنے دوستوں تک پہنچا دیے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بھی بچ گیا ہے. اس وقت کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ دعا میں گزاریں گے. آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں. آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور دعا سے پہلے میں آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں. مجھے، فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت دیں. ہم حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل بھی حضرت ہمارے ساتھ ہوں گے اسٹوڈیو میں 10 سے 11 بجے کے بیچ انشاءاللہ. آپ دوست جن کے سوالات رہ گئے، وہ ہم مطلب جن کی کالز نہیں لگ سکیں یا سوالات ہم تک نہیں پہنچ سکے، وہ کل بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. تو کل تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے ملک میں جو دنگل مچا ہوا ہے حکمرانوں سیاستدانوں کا، یا اللہ اس دنگل کا خاتمہ فرما. ہمارے ملک کو خوشحال فرما دے. ہمارے ملک کی کرنسی تباہ حال ہو چکی ہے، اسے اے اللہ پھر سے عزت عطا فرما. ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، پوری امت سے تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، مرگی کے دورے، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، طلاق اور خلا کے شور کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائیوں کی پریشانی، پانی کی قلت کی پریشانی، اور بہت ساری ڈھیر پریشانیاں ہیں. ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے اہل وطن سے، پوری امت سے دور فرما. سب کی جائز دعائیں، مرادیں پوری فرما. سب کے دینی دنیاوی کام و ذمہ داریاں آسان بنا. سب کو تمام شریر جن و انس کے شر سے بچا. سب کو تمام حادثات، ناگہانی آفات، خطرناک بیماریاں، زوال نعمت اور عافیت کے چھن جانے سے بچا. برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا. ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا، دلوں کو شکر کرنے والا، بدن کو صبر کرنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.